الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبیل صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ جب آ گئی ہیں جوش رحمت پہ ان کی آنکھیں، جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں۔ برادران ملت اسلامیہ، آج کا ہمارا موضوع ہے اسلام کا دائرہ اخلاق۔ اسی عنوان کے تحت تھوڑی دیر گفتگو کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ مولا تعالی میرے اس بیان کو ذریعہ نجات بنائے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اپنے موضوع کے تحت کچھ عرض کرنے سے قبل بہتر اور مناسب سمجھتا ہوں کہ آئیے سرکار مدینہ سلطان بقرینہ قرار قلب و سینہ باعث نزول سکینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا ثبوت پیش کرتے ہوئے کمال عقیدت و محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ معزز سامعین و ناظرین، اسلام نے اپنے ماننے والوں کو ایسا معیاری نظام اخلاق عطا فرمایا ہے کہ جس کی مثال پوری تہذیبی و تمدنی تاریخ لانے سے عاجز و قاصر ہے، اور ساتھ ہی اس بات میں کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ کسی بھی سماج کی سماجی اور معاشرتی ترقی کا راز عمدہ نظام اخلاق کے قیام ہی پر منحصر ہے۔ اخلاقی کشش کے بغیر ترقی کا تصور ادھورا اور ناقص ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اپنے دیوانوں کے لیے طرز سے اخلاقیات کو مقدم رکھا ہے۔ تو دوستو، آپ یہ جانتے چلیں کہ اسلام نے انسانوں کو جو نظام اخلاق عطا کیا ہے تو اس کا دائرہ بہت وسیع و عریض ہے۔ اس میں خدائے وحدہ لا شریک کی ساری مخلوق شامل ہے، تو اس کے لیے انسان، حیوانات، نباتات و جمادات کی کوئی قید نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ انسانی معاشرے کا فرد ہوتے ہوئے معاشرے کے دوسرے افراد کے جو حقوق اس پر عائد ہوتے ہیں ان کو بحسن خوبی انجام دینا ہی حسن خلق کہلاتا ہے۔ اپنے ماں باپ، بیوی، بچے، پڑوسی، ہمسایہ، یتیم، بیوہ، سائل، راہگیر، بیمار، محتاج، سب وغیرہ کے ساتھ مروت اور احسان کرنے کی تاکید احادیث مبارکہ میں بھی موجود ہے، اور یہ تعلیم ایسی جامع اور ہمہ گیر ہے کہ انسان تو انسان، حیوان اور نباتات بھی اس میں داخل ہیں۔ یاد رکھیے کہ جانوں کو تلف کرنا، پھلدار درختوں کو کاٹنا، لہلہاتے ہوئے کھیتوں کو ویران کرنا، بسے ہوئے گھروں کو اجاڑنا اخلاق حسنہ کے خلاف ہے۔ تو برادران ملت، تمام انبیاء کرام اور رسولان اعظام علیہ الصلوۃ نے اپنے اپنے دور میں اپنی امتوں کو اخلاق کی تعلیم دی ہے اور اس پر قائم رہنے کی تاکید فرمائی ہے، کہ جیسا کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس لیے مبعوث کیا گیا کہ میں مکارم اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچا دوں۔ دوستو، ہمارے نبی ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حسنت خلقی فحسن خلقی۔ فرمایا، اے اللہ، تو نے میری صورت اچھی بنائی، میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ تو عزیزان ملت، یہ دعا اس پیکر اخلاق کی ہے جس کے اخلاق حسنہ کی عظمت کا بیان خود خلاق دو عالم نے فرمایا ہے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، یعنی اے محبوب، آپ کا اخلاق عظیم الشان ہے۔ اور اپنے خلق عظیم کا مظاہرہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کچھ اس طرح فرمایا کہ سن 8 ہجری میں مکۃ المکرمہ پر ایک بوند خون بہائے بغیر انتہائی پرامن طریقے پر آپ نے فتح و کامرانی کا جھنڈا لہرایا،
پوری دنیا میں ایسی تاریخ رقم کرنے والا سوائے آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کوئی اور نظر نہیں آتا۔ تو برادران ملت، اسلام نے جہاں انسان کے ساتھ اس کے ہر رنگ و روپ میں حسن اخلاق پیش کرنے کا مطالبہ کیا ہے، وہیں دوسری مخلوقات کے ساتھ بھی اچھے برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ جانوروں کے ساتھ بھی پیار و محبت سے پیش آنے کو کہا ہے۔ خود حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں بلا وجہ مارنے، تکلیف دینے اور ان سے زیادہ مشقت والا کام لینے سے منع فرمایا ہے، اور انہیں وقت پر چارہ دینے اور ان کے حفظان صحت کا خاص خیال رکھنے پر زور دیا ہے۔ آقا کی جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کی مثال کا اندازہ آپ اس واقعہ سے لگا سکتے ہیں کہ جس وقت حضور کا قافلہ فاتحانہ طور پر مکہ المکرمہ میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت مکہ کے راستے میں ایک اونٹنی بچہ دی ہوئی تھی۔ حضور کی نظر جوں ہی اس بچے پر پڑی، آپ نے وہاں ایک آدمی کو اس وقت تک بٹھائے رکھا جب تک کہ قافلے کا آخری فرد گزر نہ گیا کہ کہیں یہ چھوٹا بچہ قافلے والوں کے پیروں میں نہ آ جائے۔ تو دیکھا آپ نے حضور کے اخلاق کریمانہ اور محبت بھرے برتاؤ کو، جبھی تو امام عشق و محبت فرماتے ہیں، اپنے مولا کی ہے بس شان عظیم، جانور بھی کریں جن کی تعظیم، سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم، پیڑ سجدے میں گرا کرتے ہیں۔ اور اس واقعے کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ کسی نے لکھا کہ یہاں ایک کتیا انہوں نے بچہ پیدا کیا ہوا تھا، تو کتیا کا بچہ راستے میں پڑا تھا، تو آقا کریم علیہ السلام نے کسی کی ڈیوٹی لگائی کہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ اور یہ قافلے والوں کے پیروں کے نیچے نہ آ جائیں، یہ ان کے نیچے آ کر مر نہ جائیں، تو ان کا بھی خیال رکھنا ہے۔ بہرحال اسی طرح ایک یہودی کا آپ پر کچھ قرض تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت بھی متعین تھا، لیکن وہ وقت موعود سے پہلے ہی مطالبہ کرنے لگا، سختی کرنے لگا۔ جیسے جیسے وہ سختی کرتا، آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ویسے ویسے نرم ہو جاتے، یہاں تک کہ وہ یہودی خاندان نبوت کو کوسنے لگا۔ تو اس حالت کو دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس یہودی کی خبر کرنے کے لیے فرمایا، اگر تو اس مجلس میں نہ ہوتا تو میں تیری گردن مار دیتا۔ یہ سن کر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، تمہیں چاہیے تھا کہ تم مجھ سے قرض کی ادائیگی کے لیے کہتے اور اس سے کہتے کہ تم تقاضا نرمی سے کرو، تو اس کو ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا۔ جاؤ اس کا قرض ادا کرو اور اس سے جھگڑے کے عوض اسے 20 درہم زیادہ دے دو۔ جب یہودی نے آپ کے اس قدر بے مثال اخلاق کریمانہ کو دیکھا تو وہ اپنے عمل سے تائب ہوا اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ دیکھو اسلام کا نظام اخلاق، برادران ملت، آج کے اس ترقی یافتہ دور میں جدھر بھی نظر اٹھا کر دیکھیے، اکثر قومیں تعمیر و ترقی کے میدان میں پیش نظر آتی ہیں اور دنیا کے ہر شعبے میں اپنا قبضہ جما چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود موجودہ زمانے میں امن و شانتی کا دور دور تک تصور نہیں کیا جا سکتا۔ کیوں؟ آپس میں بھائی چارگی اکثر قوموں سے، خصوصاً ہم مسلمانوں سے رخصت ہو چکی ہے اور افراتفری کی فضا قائم ہو چکی ہے۔ دوستو، جب ہم اس کے اسباب پر نظر ڈالتے ہیں تو جو سب سے بڑی وجہ نظر آتی ہے وہ ہماری غیر اخلاقی صورتحال کی فراوانی ہے۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہمارا مسلم معاشرہ آپس میں رسا کشی کا شکار نظر آتا ہے۔ ارے حد تو یہ ہے کہ بڑوں نے چھوٹوں پر دست شفقت پھیرنا چھوڑ دیا ہے اور چھوٹے بھی اپنے بڑوں کی تعظیم سے دور جا چکے ہیں۔ اخلاقی صورتحال اتنی بدتر ہو چکی ہے کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کو مصیبت میں پھنستا ہوا دیکھ کر شادیانے بجاتا ہوا نظر آتا ہے۔ طرفہ تو یہ ہے کہ دوستو کہ جو حضرات رہبر اور قائد کہلاتے ہیں، چاند کو چھوڑ کر وہ بھی اس فلسفے کو بھول بیٹھے ہیں۔ حالانکہ یہ مسلمات میں سے ہے کہ جب تک ہم اپنے اندر اخلاقیات کے چراغ نہیں جلا لیتے، اس وقت تک ترقی اور کامیابی کا خواب دیکھنا ریت کی دیوار تعمیر کرنے کے برابر ہے۔ تو مولا عز و جل اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اخلاقی کشش کے ذریعے ہمارے اندر اخلاقی جذبہ پیدا کرے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔
وما علینا الا البلاغ المبین۔